السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ایک بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کی حمایت کیوں کی، اور واقعی یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے کہ مولانا جنہوں نے نہ کبھی کسی مسلک کو چھیڑا، نہ کبھی کسی سیاسی مسئلے کو چھیڑا، نہ کبھی سیاست میں وہ آئے، اور انہوں نے اچانک سے آ کر عمران خان کی حمایت کر دی خود ویڈیو بنا کر، اور وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی اور لوگوں کے تبصرے بھی بہت سارے آئے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ میں یہ بتاؤں کہ مولانا نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے پر میں اپنی رائے دے سکوں یا یہ بتا سکوں کہ ان کی رائے صحیح ہے یا غلط ہے، میری یہ اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کیا اس پر بہت سارے سوالات اٹھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کیوں کیا، کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، یہ بات صرف اللہ کو ہی پتہ ہے اور خود مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کسی کو پتہ ہوگا، شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے حاضر کیوں ہوں۔ کل سے جب سے مولانا طارق جمیل صاحب نے حمایت کا اعلان کیا یا ان کا ساتھ دینے کا کہا، عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس کے بعد کچھ ہمارا جو طبقہ ہے جو مولانا صاحب کو چاہنے والا کہلایا جاتا تھا، انہوں نے جو ہے مختلف القاب سے مولانا کا نام لینا شروع کر دیا کہ مولانا جو ہے یہ 2 نمبر بن چکا ہے، مولانا ابھی حلوائی مولوی بن گیا ہے، اور مولانا جو ہے اب پیسوں کے پیچھے لگا ہے۔ کیا واقعی مولانا جیسا شخص بھی پیسوں کے پیچھے لگے گا، جبکہ پنجاب کے مشہور جو ہے پیسے والوں میں ان کا نام آتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، وہ بھی اب پیسوں کے پیچھے لگے گا؟ اور کن کن جاہلوں نے یہ بات کہی کہ مولانا طارق جمیل صاحب اب مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل بھی ذہن میں آنے والی نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے مشہور ترین عالم ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ابھی شہرت طلب ہے، وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے اخلاص ختم ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے یہ حمایت کی ہے۔ اور سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ کچھ لوگ گالیوں پر بھی اتر آئے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں جو بنیاد ہے وہ اس کا اخلاق، انسان کا اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھے، اور ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے اخلاق کو ہمیں جو ہے اپنے اندر سمانا چاہیے۔ لیکن یہ اخلاق اب کہاں چلے گئے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب جب وہ باتیں کرتے ہیں، میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری عوام یہ بن چکی ہے کہ ہمارا جو عالم ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہمارے مطابق بات کرے گا تو ہم اس کو فالو کریں گے، اگر وہ ہمارے مطابق بات نہیں کرے گا تو پھر ہم اس کی بھی عزت نہیں رکھیں گے۔ کیا ان اخلاق سے ہم آج کے غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں گے؟ کیا ان اخلاق سے ہم دوسروں کو متاثر کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دعوت نہیں بھی دیا کرتے تھے، وہ اخلاق دیکھ کر جو ہے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا جو یہ دیندار طبقہ جو کہلاتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر نے جو ہے صرف اس کو اختلاف رائے تک ہی رکھا اور مولانا کو بہت جو ہے محبت دی، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جو لوگ مولانا پہ طنز کر رہے ہیں اور مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو انبیاء کا وارث نہیں سمجھتے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مولانا طارق جمیل صاحب ان علماء میں شامل نہیں ہوتے جو انبیاء کے وارث ہیں؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت جو رائے دی وہ تمام بلکہ اکثر علماء کے خلاف دی، کیونکہ اکثر علماء اس وقت عمران خان کے خلاف آ چکے ہیں۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم ہے، اور ہمارے جو ہے فیس بک پر کوئی بھی جو ہے بچہ جو بھی نیا بالغ ہوا ہو، وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب پہ اس وقت رائے دینا شروع کر رہا ہے کہ مولانا نے یہ صحیح کیا، مولانا نے یہ غلط کیا، مولانا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بچہ جس کو علم نہیں ہے، بلکہ اب چلو اگر علم کچھ ہے بھی لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ مولانا پہ رائے دینا شروع کر رہا ہے کہ مولانا نے یہ صحیح کیا، بلکہ مولانا کی رائے کو رد کرنے کا حق جو ہے وہ بھی کسی مولانا کو ہے، کسی عالم کو ہے، کسی مفتی کو ہے۔ عام ایرے گیرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مولانا کی مخالفت کرے یا مولانا کی حمایت کرے۔ وہ صرف اس کو علماء کا اختلاف رائے سمجھے اور اسی حد تک رہے، اور سب علماء کو جو ہے عزت کی نظروں سے دیکھے، اور اس کو علماء کا آپس میں اختلاف سمجھے، کیونکہ اختلاف جو ہے یہ صحابہ کے اندر بھی تھا، اختلاف آج تک علماء میں چلتا آیا ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف چلتا آیا ہے، اور آج بھی یہ اختلاف چل رہا ہے۔ اسی چیز کو بھی وہ اختلاف رائے سمجھے۔ ہر شخص کی اپنی رائے ہے کہ وہ کوئی بھی رائے دے سکتا ہے کسی کے بارے میں بھی،
تو مولانا نے اسی طرح جو ہے انہوں نے کچھ 2 ملاقاتیں ان کے ساتھ کی تو ان کو کوئی بات ایسی ظاہر واقعی ہوئی ہوگی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے صحیح کیا یا غلط کیا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں کہنا ہی نہیں چاہتا اس بارے میں، اس موضوع پر میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ مولانا کی اس رائے کے بعد مولانا کے مخالف بن چکے ہیں ان کو حقیقت میں اپنی تربیت کی شدید ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔